لیکن نبی کے غلاموں کی تھکی ہوئی بیٹریاں چارج کرنے کے لیے کسی دنیاوی چارجر کی ضرورت نہیں پڑتی، مصطفیٰ کا نام آ جاتا ہے، غلاموں کی بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بچی لگا کر ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے، اور لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونا۔ مسلمانوں، ہمارے یہاں اگر آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، اگر ایک گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس گھر میں خوشی آتی ہے، آگے بڑھتی ہے، خاندان میں خوشی آتی ہے، زیادہ پاورفل ہوتا ہے بستی والے خوشی مناتے ہیں، اور زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو قصبے والے خوشی مناتے ہیں، اور زیادہ پاورفل ہے تو شہر کے لوگ خوشی مناتے ہیں، زیادہ پاورفل ہے تو صوبہ کے لوگ خوشی مناتے ہیں، زیادہ پاورفل ہے تو ملک کے لوگ خوشی مناتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم مسلمانوں، ہمارے یہاں آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو جو تنگ افراد خوشی مناتے ہیں، مگر جب آمنہ کا لال تشریف لایا تو پورب سے لے کر پچھم تک، اوپر سے لے کر دکھن تک، کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں جھوم رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے، اور لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونا۔ تڑپ جائیے گا اس میں، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونا، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونا، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونا، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، آؤ اس نبی کی شان کو کون پہچان سکتا ہے، اس مصطفیٰ کے مرتبے کو کون پہچان سکتا ہے، اس مصطفیٰ کی عظمتوں کو کون پہچان سکتا ہے، اس مصطفیٰ کی بلندی اور رفعت کو کون پہچان سکتا ہے۔ آؤ اس مصطفیٰ کی عظمت کو پہچاننا ہے، اگر اس مصطفیٰ کے مقام کو دیکھنا ہے، اس مصطفیٰ کی رفعت اور بلندی کو دیکھنا ہے، تو آؤ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کا قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں۔ آؤ جب قصیدہ بردہ شریف پڑھو گے تو دیکھو امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصطفیٰ کا کیسا میلاد بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی کیسی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف ایک مصرع میں فرماتی ہے، فَإِنَّكَ شَمْسٌ فَضْلُهُمْ كَوَاكِبُهَا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں آؤ اس نبی کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہو، اس مصطفیٰ کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہو، اس مصطفیٰ کی شان کو پہچاننا چاہتے ہو، تو امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو سنو، آسمان نبوت پر جتنے نبی رسول چمکے ہیں وہ سارے کے سارے ستارہ بن کر چمکے، کیا شان بیان کر رہے امام شرف الدین، توجہ کرنا، امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں آسمان نبوت پر جتنے نبی رسول چمکے سب کے سب ستارہ بن کر چمکے، آدم چمکے ستارہ بن کر چمکے، نوح چمکے ستارہ بن کر چمکے، داؤد چمکے ستارہ بن کر چمکے، ابراہیم چمکے ستارہ بن کر چمکے، اسماعیل چمکے ستارہ بن کر چمکے، یعقوب چمکے ستارہ بن کر چمکے، یوسف چمکے ستارہ بن کر چمکے، موسیٰ چمکے ستارہ بن کر چمکے، عیسیٰ چمکے ستارہ بن کر چمکے، مگر مسلمانوں جب بات مدینے والے مصطفیٰ کی آئی ہے تو آمنہ کا لال آسمان نبوت پر ستارہ بن کر نہیں بلکہ آفتاب بن کر چمکا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سولڈے کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جتنے نبی رسول آئے
وہ سب ستارہ بن کر چمکے، بے شک اور ہمارے اور آپ کے نبی، زور سے بولو، بھوک ہڑتال پہ نہیں بیٹھو، نبی کی محفل میں بیٹھے، محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرح دلائل الخیرات کے شارح ہیں، بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے لوگوں اگر کہیں نبی کا ذکر ہو اور وہاں بیٹھنے والے نبی کے غلاموں کے دل کو اگر سکون نہ ملے تو فرماتے خدا کی قسم وہ دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر ہو اور دل کو سکون نہ ملے، فرماتے نہ وہ کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نبی کے غلام بیٹھے، اس لیے محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا آسمانی نبوت پر جتنے نبی رسول آئے سب ستارہ بن کر چمکے، مگر ہمارے اور آپ کے نبی آفتاب۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے پروردگار نے خود مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا مصطفیٰ آفتاب بن کر چمکے۔ آؤ ذرا پاکستان کی سرزمین پر چلتے ہیں، ایک بزرگ ہے میاں سرور لاہوری، وہ بڑی پیاری بات فرماتے لوگوں جو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، ان ستاروں کی چمک اپنی چمک نہیں ہوتی ہے، ان کی ضیا اپنی ضیا نہیں ہوتی ہے، ان کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے، ان کی چمک اپنی چمک نہیں ہوتی ہے، بلکہ فرماتے ہیں لوگوں پردے کے پیچھے سے چاند ہوتا ہے جو ستاروں کو روشنی دیتا ہے، پردے کے پیچھے سے چاند ہوتا ہے جو ستاروں کو چمک دیتا ہے۔ اب اس وسیم رضا کو کہنے دیجئے کہ جتنے نبی رسول آئے ہیں سب ستارہ بن کر آئے چمکے، مگر آمنہ کا لال آفتاب بن کر چمکا۔ پیارے یاد رکھنا، اب مجھے کہنے دیجئے ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں حضرت آدم چمکے، مگر آدم کی چمک اپنی چمک نہ تھی، بلکہ پردے کے پیچھے سے آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ حضرت نوح چمکے، نوح کی چمک اپنی چمک نہ تھی، بلکہ پردے کے پیچھے سے آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ ابراہیم چمکے، ابراہیم کی چمک اپنی چمک نہ تھی، بلکہ پردے کے پیچھے سے آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ حضرت اسماعیل چمکے، اسماعیل کی چمک اپنی چمک نہ تھی، بلکہ پردے کے پیچھے سے آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ حضرت داؤد چمکے، داؤد کی چمک اپنی چمک نہ تھی، بلکہ پردے کے پیچھے سے آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ چمکے، موسیٰ کی چمک اپنی چمک نہ تھی، بلکہ پردے کے پیچھے سے آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ چمکے، عیسیٰ کی چمک اپنی چمک نہ تھی، بلکہ پردے کے پیچھے سے آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ مسلمانوں یہی بات جب ہم سنیوں کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تک یہ منظر پہنچا ہے، جب میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ کیا بات میرے اعلیٰ حضرت بے شک کیا ہے، فرماتے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، زور سے بولو چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسا دے۔ سبحان اللہ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور ایک عقیدہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، فیصلہ کر دیا میرے اعلیٰ حضرت نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی مر کر مٹی میں مل گئے مردہ ہو، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ نبی مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے مردہ ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں اندھو وہ تمہارا نبی ہوگا جو مردہ ہو گیا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زور سے بولو اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا نقشہ کیا، فرماتے تو زندہ ہے واللہ، واللہ یہ واو یہاں قسمیہ ہے، قسم کھا رہا ہے اعلیٰ حضرت، فرماتے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ کیا نقشہ کھینچا ہے اعلیٰ حضرت نے، تو کیسے چمکے آؤ تو جو مصطفیٰ آفتاب بن کر چمکے، اور جس مصطفیٰ کے آنے پر خود رب خوشیاں منائے،
تو جب رب خوشی منا سکتا ہے تو اس کے بندے کیسے خوشی نہیں منائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آؤ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی خوشی کی محفل ہے نا، آؤ ذرا توجہ کرنا. اللہ قرآن میں فرماتا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے. کس سے فرمانا ہے؟ فرمایا میرے محبوب آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے، اپنے غلاموں سے فرما دیجئے. دیکھیے غور کرنا مسلمانوں، یہاں بڑے ذہن کو قریب کرنا. اللہ فرماتا میں قل محبوب آپ فرما دیجئے. اللہ کو اپنی بات اپنے بندوں تلک پہنچانا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا رہا ہے، بلکہ محبوب سے فرما رہا محبوب آپ فرما دیجئے. یہاں جتنے نبی کے غلام بیٹھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اگر اللہ ڈائریکٹ اپنی بات اپنے بندوں تلک پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا ہے؟ پہنچا سکتا ہے. پہنچا سکتا ہے. اگر اللہ ڈائریکٹ پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے. پہنچا سکتا ہے نا، مگر وہ ڈائریکٹ پہنچاتا نہیں. جی بے شک. یہ جس نبی اس محفل میں بیٹھا ہوا میرے مصطفیٰ نے اس مبارک محفل کو جنت کی کیاری بتایا. کیا بتایا ہے؟ جنت کی کیاری. کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے اس محفل کو؟ جنت کی کیاری. اب تو اٹھ کے کہنے لگے صاحب کہاں جنت کی کیاری، کہاں یہ جنت کام کیا کھیت میں بیٹھے ہوئے، کھیت میں بیٹھے ہوئے کہاں جنت کی یہاں. لیکن میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا نا اس محفل کو جنت. کیا فرمایا؟ جنت. اور بتاؤ جو میری مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، چاند و سورج کا نظام سسٹم بدل سکتا ہے، کائنات کا سسٹم بدل سکتا ہے، مگر مدینے والے مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ بھی ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ. جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا وہ 1450 سال پہلے بھی اٹل تھا، آج بھی اٹل ہے اور قیامت تک. اب بتاؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے پھر جنت بدل کر سکتا نہیں، مگر ہمیں تو جنت نظر نہیں آتی، ہمیں تو وہی کھیت ہے، وہی جگہ ہے جہاں روزانہ ہماری نگاہیں اس پر پڑتی ہیں. لیکن مصطفیٰ نے فرما دیا تو جنت ہو گئی. ہمیں تو نظر نہیں آتی نا جنت، مگر بتاؤ وہ رب اگر ان محفلوں کو جنت بنا کر دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے یا نہیں؟ زور سے بول دو. دکھا سکتا ہے بے شک. لیکن دکھاتا نہیں. دکھا سکتا ہے مگر دکھاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے دکھا کے منوانا نہیں چاہتا، محبوب سے کہلوا کے منوانا چاہتا. دکھا دے گا تو مان کر لے ہو گئے پھر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. وہ دکھا کر نہیں منوانا چاہتا، وہ محبوب سے کہلوا کر منوانا چاہتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کون ایسا میرا بندہ ہے جو میرے محبوب کے فرمان پر عمل کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا جو مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، خدا بھی راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح وہ ڈائریکٹ اپنی بات اپنے بندوں تلک پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، مگر نہیں بچتا. پہنچاتا نہیں. بلکہ کس کو؟ قل محبوب آپ فرما دیجئے اللہ نے اپنی بات اپنے بندوں تلک پہنچانا تھی تو محبوب کو وسیلہ بنایا. آج کچھ نا 2 ٹائم کے جانور آ گئے جو وسیلے کا انکار ڈارک. میں کہتا ہوں پیارے آنکھیں کھولو، قرآن اٹھا کر دیکھ، جہاں جہاں بلایا ہے وہاں وہاں وسیلے کا اظہار ہو رہا ہے. اس قل سے نہ جانے کتنے لوگوں کے چراغ ہو گئے. فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے ذہن دے پیغام کیا ہے. رب یہ فرما کر پیغام دینا چاہتا ہے اے میرے بندوں ذرا غور کر لو میرے فرمان پر. میں نے اپنی بات اپنے بندوں تلک پہنچانا تھی، ڈائریکٹ نہیں پہنچائی، محبوب کا وسیلہ بنایا ہے. فرمایا اے میرے بندوں دیکھو جب مجھے اپنی بات اپنے بندوں تلک پہنچانا ہوتی ہے تو محبوب کو وسیلہ بناتا ہوں، اور جب تمہیں اپنی بات مجھ تک پہنچانا ہوا کرے تو تم میرے محبوب کی ذات کو وسیلہ بنا دیا کرے. سبحان اللہ. جب تمہیں اپنی بگڑی سنوارنا ہوا کرے تو میرے محبوب کی ذات کو وسیلہ بنا لیا تو کرو تمہاری بگڑی سنور جائے گی. قل آپ فرما دیجئے کیا بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. فرمایا جب اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ملے تو اللہ کا فضل اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ. کیا کرو؟
रहमत मिले तो खुशी मनाओ। ये शादी भी एक रहमत ही तो है। बेशक बेशक। फरमाए रहमत मिले तो खुशी मनाओ, और फजल मिले तो खुशियाँ मनाओ। कुरान की मुख्तलिफ अंदाज से तफसीरें की जाती हैं, लेकिन कुरान की सबसे ज़्यादा मज़बूत, मुस्तनद, मुस्तहकम जो तफसीर मानी जाती है वो तफसीरुल कुरान की कुरान। कुरान की एक आयत की तफसीर किसी दूसरी आयत से हो जाए, ये सबसे मुस्तनद तफसीर मानी जाती है। तफसीरुल कुरान बिल हदीस भी होती है, लेकिन वो 2 नंबर की तफसीर है, 2 नंबर की। लेकिन सबसे मजबूत, सबसे मुस्तनद जो तफसीर है वो तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से। अब अल्लाह ने फरमाया था जब रहमत मिले तो खुशियाँ मनाओ। अब हमने इस आयत करीमा की तफसीर तलाश करना शुरू की। अब हमने ये तलाश कुरान पढ़ना शुरू किया, हमने ये तलाश करना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया था जब रहमत मिले तो खुशी मनाओ। अब पता भी तो चले ना कि रहमत है कौन। अब हमने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान के वर्क पलटना शुरू कर दिए, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। कुरान पढ़ते पढ़ते हम एक आयत करीमा पर पहुंचे जहाँ अल्लाह ऐलान फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। रब फरमाता है मेरे बंदो, मैंने अपने महबूब को कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ने फरमाया था रहमत मिले तो खुशी मनाओ। जब हमने तलाश किया रहमत किसकी साथ है तो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया मेरे बंदो, मैंने अपने महबूब की साथ को कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अल्लाह में तसव्वुर में अर्ज किया मौला रहमत का पता चल गया कि तेरे महबूब की ज़ात रहमत है कायनात के लिए, और तूने फरमाया था कि रहमत मिले खुशी मनाओ। मगर मौला तूने एक बात और भी तो फरमाई थी कि फजल मिले तो खुशी मनाना। मौला जरा फजल का पता भी तो बता दे, मौला जरा उससे भी तो आगाह फरमा दे। अब हमने कुरान पढ़ा, कुरान की तिलावत करना शुरू की। एक आयत करीमा पर पहुंचा, अल्लाह ऐलान फरमा रहा है वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। अल्लाह फरमाना, अल्लाह ने फरमाया लोगों मोमिनों के लिए मेरे महबूब की ज़ात फजल है, फजल है। रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात है, फजल भी मुस्तफ़ा की ज़ात है। अब तवज्जो करना प्यारे, ऐलान क्या था? अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ, फजल मिले तो खुशी मनाओ। अब ज़ाते मुस्तफ़ा हमारे लिए अल्लाह की रहमत भी है और अल्लाह का फजल भी है। गोया जब महबूब की ज़ात रहमत भी है, फजल भी है, तो नतीजा ये निकला कि जब महबूब मिल जाए तो खुशी मनाई जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किया करो? खुशी मनाओ, खुशियाँ मनाओ। आज ये सुन्नी मुसलमान खुशी मनाते हैं, एहतराम हम करते, खुशियाँ मनाते, पेट में दर्द किसी और के होता है। बेशक ये हाल हो गया, भैंस भी आ रही है, बैल की तकलीफ हो रही है, वो ठक बैठ ला रहा है। खुशियाँ मना रहे, खर्चा हम कर रहे हैं, पैसा हम लुटा रहे हैं, दर्द उनके हो रहा है, तकलीफ उनकी हो रही है। सीधे 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 साधे भोले वाले मुसलमानों को ना गुमराह करने की कोशिश करते। तुम खुशी मनाते हो? हाँ, सरकार मक्के में पैदा हुए, मक्के वालों ने तो किसी ने खुशी नहीं मनाई, उन्हें मनाना चाहिए थी। तो जब मक्के वालों ने खुशी नहीं मनाई तो तुम क्यों मनाते हो? अब बेचारे हमारे ना भोले वाले सीधे साधे मुसलमान भी ऐसे हैं कि आंखों में पट्टी बांध के पीछे हाँ क्या तो सही रहे। कहते भाई मक्के वालों ने तो खुशी मनाई नहीं, मुस्तफा तो मक्के में पैदा हुए थे, मक्के वालों ने नहीं मनाई तो तुम क्यों मनाते हो? बेशक बात गौर करने की है ना, लेकिन आसान लफ्जों में इसका जवाब देते हैं। मतलब होता नहीं, जब घर वाले खुशी नहीं मना रहे तो पड़ोस वाले क्यों मना रहे? होता नहीं, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर वाले मना नहीं रहे, तुम किस लिए खुशी मना रहे हो? ये तो ना कहते भाई मक्के में सरकार पैदा हुआ, मक्के वालों ने तो खुशी मनाई नहीं, तुम क्यों मनाते हो? हम उन अक्ल के अंधों से पूछना चाहते हैं जो हमारे सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि साहब मक्के में मुस्तफ़ा पैदा हुए, मक्के वालों ने तो खुशी मनाई नहीं, तुम क्यों मनाते हो? मैं जितने यहाँ बैठे अगर बेदार हो तो जवाब दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, जब मेरे मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुए, मक्के में कलमा पढ़ने वाले रहते थे या काफिर रहते थे? काफिर रहते थे। जोर से बोलो। काफिर रहते थे। काफिर रहते थे ना, तो काफिरों के हिस्से में सरकार का मिलाद ना कल आया था ना आज आया है ना कयामत तक है। मुस्तफा की आमद की खुशी काफी ना कल मनाते थे ना आज मनाते हैं ना कयामत तक मनाएंगे। अक्ल के अंदर तुम कहते हो मक्के में पैदा हुए, मक्के वालों को खुशी मनाना चाहिए थी। मैं कहता हूँ आंखें खोलो और जरा तारीख पढ़कर देखो, मेरे
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو یہ خوشی مومنوں کے حصے میں آئی. بے شک بے شک کس کے حصے میں آئی ہے؟ مومنوں کے حصے میں آئی. ہاں، ایک شعر یاد آ گیا. ارشاد. مشکل کے راستے بھی آسان. بے شک. زور سے بولو سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ تھک گیا کیا؟ نہیں تھا. نا محبت سے بولو نا سبحان سبحان اللہ. اللہ. آپ بولو گے نا تو جو ادھر ادھر ٹہل رہے وہ بھی آ جائیں گے. وہ بھی اپنی قسمت پر نا تھوڑا افسوس کریں گے. یہ نبی کے غلام ہیں، دیکھو ہے نا، یہ کتنے خوش نصیب ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں. ہم کتنے کم نصیب ہیں کہ یہاں جو بغیر نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں. بے شک. بے شک اور پیارے نبی کی محفل ہے. لوگ کہتے ہیں وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا. میں کہتا ہوں وہ آیا نہیں، میرے مصطفیٰ نے بلایا بے نہیں. شک. بے شک سبحان بے اللہ شک. سبحان. کیا وہی آتا ہے جس کو مصطفیٰ بلاتے ہیں. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے. بے شک. مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے. آسان ہو گئے. دشمن بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. بے بے شک. شک کل بھی حیران تھے، آج بھی حیران. پریشان تھے، پریشان ہیں، پریشان رہیں گے. مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے. دشمن بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، تڑپ جائیے گا، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم بیش. تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بیش. لوگ ہم سے کہتے ہیں بھائی خوشی کیوں مناتے ہو، آپ خوشی کیوں مناتے ہو. اور بس میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، آپ تھکے ہوئے ہیں. اور ذرا تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ سمیٹ رہا ہوں میں. کہتے ہیں کیوں خوشی مناتے ہو؟ کہ ایک ہے سرکار کی ولادت، پیدائش. جی جی کیا ہے؟ پیدائش، ولادت. اور ایک ہے آمد. ایک ہے آمد، آنا. ایک ہے ولادت، پیدا ہونا. جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے تو سرکار کی ولادت پیدائش کی موقع پر اللہ نے خوشی کا اظہار فرمایا بے شک. سبحان اللہ. ہے نا. کعبے کی چھت پر جھنڈا لگوایا. جی جی. آسمان کے ستارے حضرت آمنہ کے گھر پہ بھیج دیے. سبحان اللہ. فرشتوں کو جلوس کی شکل میں حضرت آمنہ کے گھر بھیج دیے. میں ڈیٹیل میں جاؤں تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. یہ تھی سرکار کی ولادت. اور ایک ہے آمد، آنا، بلانا. جب میرے مصطفیٰ معراج کی رات آسمانوں پر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے، اللہ نے آسمانوں پر خوشی کا اظہار فرمایا. کیا کیا؟ خوشی کا اظہار فرمایا. معراج کی رات کہاں گئے؟ آسمان. آسمانوں پر. آج نہ کچھ ظالم آ گئے، کہہ رہے نبی ہماری طرح تھے، نبی ہمارے جیسے تھے. ہم نے کہا کبھی تم نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا؟ دیکھا کبھی آئینے میں چہرہ؟ تمہارے چہرے کا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے بچے تمہارا چہرہ دیکھ لے تو ڈر جائیں. بے شک. اور میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا کہ اگر کافر بھی دیکھ لے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. بات کر رہا ہے. آج نبی ہماری طرح تھے، نبی ہمارے جیسے تھے، نبی ہمارے بڑے بھائی تھے. مسلمانوں اور نبی کی شان دیکھنا. دیکھو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کہاں گئے؟ اللہ کا دیدار. توجہ کرنا، توجہ پیارے. آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، سائنسٹسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج دیکھ رہے ہیں نا آپ، مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. آج موبائل کے ذریعے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے کونے کونے سے بات کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. کیسی کیسی مشینیں بن گئی، کیسی کیسی مشینوں کا ایجاد ہو گیا. آج زمانے نے بڑی ترقی کر لی پیارے. آپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں کہتا ہوں تم کہیں سے کتنی بھی ترقی کر لو، تم کہیں سے کتنا زمانہ کتنی ترقی کر لے، مگر مسلمانوں میرے نبی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ذرا توجہ کرنا پیارے. آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آج آسمان پر جانے کی باتیں ہو رہی ہے. آپ اخبارات کے ذریعے پڑھتے رہتے ہیں، آپ جو نیوز کے ذریعے دیکھتے رہتے ہوں گے. آج چاند پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہے، آج آسمان پر جانے کی بات ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں دنیا کے سائنٹسٹوں، اے دنیا کے ترقی یافتہ لوگوں سن لو، کان کھول کر سن لو. تم آج آسمان پر جانے کی بات کر رہے ہو، تم آج چاند پر جانے کی بات کر رہے ہو. ذرا 1450 سال پہلے کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، 1450 سال پہلے کا اتہاس اٹھا کر دیکھو.
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد بے شک کتنی ترقی کر سکتے ہو؟ بے شک سبحان تم آج چاند پہ جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمارے مصطفیٰ تو 1450 سال پہلے وہاں ہوا ہے کہ جہاں سے خدا تھا اور مصطفیٰ تھے، بے شک ہے نا؟ بے شک اور وہاں پہنچے کہ جہاں نہ آج تک کوئی پہنچا ہو نہ قیامت تک. پہنچے گا زور سے بولو یار، پہنچے گا قیامت تک کوئی نہ پہنچے گا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب ایک شعر سنو، ارشاد ہو. جی لگا کر محبت سے سبحان اللہ دیکھو شعر سنا رہے ہو، شعر شعری ہوتا ہے، بے شک چاہے وہ پنجرے میں رہنے والا ہو یا جھاڑی میں رہنے والا ہو. اور آپ سب نبی کے غلام ہیں، الحمدللہ نبی کے غلام تو باور شعر ہوتے ہیں، تو اس لیے شعر سننے سے پہلے محبت سے بولو سبحان اللہ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، خوش رہتا ہے وہ محلہ جس میں پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. خوش رہتا ہے وہ محلہ جس میں پڑھا جاتا ہے، برکتیں دیتا ہے اللہ، کبھی ختم نہیں ہوتا اس گھر کا غلہ، چاہے کھا جائے پورا محلہ. اب تو محبت سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پہنچے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا. بے شک آیا نبی نہ کوئی شہ انبیاء کے بعد، کیا بات ہے بے شک. بے شک آیا نبی نہ کوئی شہ انبیاء کے بعد، رب نے لگا دی مہر میرے مصطفیٰ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا نبی نہ کوئی شہ انبیاء کے بعد، رب نے لگا دی مہر میرے مصطفیٰ کے بعد، اور کوئی نبی نہ پہنچا کبھی عرش کے قریب، کوئی نبی نہ پہنچا کبھی عرش کے قریب، نہ خیر الورا سے پہلے نہ خیر الورا کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں مجھے بہت پسند ہے بے شک اور امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گا. جس نبی کے غلام کو پسند ہے طرف جائیے گا، بہت مجھے بہت پسند ہے. میں اکثر پڑھتا ہوں، آیا نبی نہ کوئی شہ انبیاء کے بعد، رب نے لگا دی مہر میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہ پہنچا کبھی عرش کے قریب، نہ خیر الورا سے پہلے نہ خیر الورا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، احترام عزت، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ بے شک. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بے شک سبحان اللہ. آؤ پیارے، ایک آمد جب میرے مصطفیٰ معراج کی رات، مصطفیٰ کو رب نے بلایا اپنا دیدار کرانے کے لیے، بے شک ہے نا؟ یہ رب نے آسمانوں پر خوشی کا اظہار کیا. اور جب میرے مصطفیٰ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا. تو آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے. بے شک سبحان اللہ. اور اسی صحابہ کی سنت کو آج پردھان جی نے بھی زندہ کیا الحمدللہ. بے شک بے شک. اب میں تھوڑی سی گفتگو ایمان تازہ ہو جائے گا، توجہ کرنا بس. معراج کی رات اللہ نے محبوب کو اپنی طرف بلایا، زور سے بولو. بلایا سبحان اور ولادت کی رات اللہ نے محبوب کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا. بے شک. سبحان اللہ. معراج میں محبوب کو بلایا اور ولادت کی رات محبوب کو بندوں کی طرف جب بلایا تب بھی خوشی کا اظہار فرمایا، اور جب محبوب کو بندوں کی طرف بھیجا تب بھی خوشی کا اظہار کیا. اور آپ جانتے ہو جب کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا دستور یہ ہے، محبت کا مزاج یہ ہے، محبت کی طبیعت یہ ہے، محبت کا قانون یہ ہے پیارے کہ محبوب پا کر تو خوشی منائی جاتی ہے لیکن محبوب دے کر خوشی نہیں منائی جاتی ہے. محبوب حاصل کر کے خوشی منائی جاتی ہے، محبوب سے جدا ہو کر خوشی نہیں منائی جاتی. مگر رب کا انداز دیکھو، جب محبوب کو بلایا تب بھی خوشی منائی، اور جب محبوب کو بندوں کو دیا ہے تب بھی خوشی منائی ہے. جبکہ محبت کا انداز یہ ہے، محبت کا دستور یہ ہے، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ محبوب پا کر خوشی منائی جاتی ہے، محبوب دے کر خوشی نہیں منائی
کے لیے میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا دوں. یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, بیٹیاں یہ ماں باپ کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہیں, بڑی لاڈلیاں ہوتی ہیں. ماں باپ اپنی بچیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, اور یہ بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ پیاری ہوتی ہے, بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں, بڑی لاڈلی ہوتی ہیں. مثال سے سمجھنا بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. پیاری بیٹیاں ماں باپ کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہیں, بڑی لاڈلی ہوتی ہے. جب یہ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں, ان کی شادی کا وقت آتا ہے, اور جب یہ بیٹیاں رخصت ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو آپ دیکھتے ہیں جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو جو دینے والے ہیں وہ روتے ہوتے ہیں, اور جو پانے والے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ان بیٹیوں کو جو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے کر جاتے ہیں وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں, جو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے کر جاتے ہیں وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں. مگر جو بیٹی کو دے رہے ہوتے ہیں وہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ محبت کا طریقہ یہ ہے, محبت کا دستور یہ ہے, محبت کا مزاج یہ ہے, محبت کی طبیعت یہ ہے کہ جب پیاری چیز حاصل ہو جائے خوشی منائی جاتی ہے, اور جب پیاری چیز جدا ہو جائے تو رویا جاتا ہے. سب ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, بے شک ماں باپ روتے ہیں, بھائی روتے ہیں, نہیں روتے, اور بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہے, خدا کی قسم. بے شک آج ایک بیٹی ان کے گھر میں آئی ہے, اور ایک بیٹی کل دوسرے کے گھر کی عزت بنے گی. بے شک بات آئی ہے تو ایک عرض کر دوں, سنیں گے. ارشاد مصطفیٰ کا ملاد ہے نا, میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کی طرح اتہاس اور تاریخ پڑھ کر دیکھو, یہ بیٹیاں وہی تو ہیں نا کہ جن کے لیے رات بھر آپ جاگ کے ان کو رخصت کرنے کے لیے پوری زندگی یہ باپ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے. اگر اس بیٹی کے ہاتھ سیدھے کرنے کے لیے اس باپ کو اپنی پوری کمر پر بوریاں لادنا پڑے تو لادتا ہے, سر پر پراد رکھنا پڑے تو پراد رکھتا ہے, اگر دوسروں کی مزدوری کرنا پڑے تو کرتا ہے, اگر دوسروں کی نوکری کرنا پڑے تو نوکری کرتا ہے. یہ بھائی اپنی بہن کو شادی کے لیے اگر اوور ٹائم اس کو کرنا پڑے تو کرتا ہے, مگر اس کو ہر وقت فکر یہ رہتی ہے کہ باپ کو فکر رہتی ہے کہ بیٹی کسی طریقے سے اپنے گھر کی زینت بن جائے, بھائی کو فکر رہتی ہے میری بہن کی شادی ہو جائے. آج کے یہ تاریخ بھی ہے, ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی, میرے مصطفیٰ نہیں آئے ہیں, جب بیٹی کسی کے گھر میں جنم لیتی تھی تو ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لائے ہیں. زمانے کا انداز یہ تھا کہ اگر کسی بیٹی کی شادی ہوئی اور اتفاق سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, جب لوگ اس کے مرنے والے شوہر کی چتا کو تیار کرتے تھے, ابھی اس کی چتا میں آگ نہیں لگائی جاتی تھی, بلکہ کچھ لوگ مل کر اس بیٹی کے گھر پہ جاتے تھے کہ جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی نہیں چھٹی ہے, وہ بیٹی کہ جس کے چہرے سے ابھی شادی کا اثرات بھی ختم نہیں ہوا ہے, اس کے گھر جاتے تھے. اس بیٹی کو, اس لڑکی کو پکڑ کر لایا جاتا تھا, اور لانے کے بعد اس مرنے والے کے شوہر کی چتا پر اس کو لٹا دیا جاتا تھا, اور اس مرنے والے کے ساتھ اس زندہ لڑکی کو بھی جلا دیا جاتا تھا. میرے مصطفیٰ نہیں آئے ہیں, زمانے کا عالم کیا ہے کہ زندہ بیٹیاں دفن کی جا رہی ہے. میرے مصطفیٰ نہیں آئے ہیں, زمانے کا حال یہ ہے کہ زندہ بیٹیوں کو جلایا جا رہا ہے. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نہیں آئے ہیں, بیٹیوں کو سہمت سمجھا جا رہا ہے, مگر قربان جاؤ ارے ماؤں کے ساتھ یہ حال تھا. میرے مصطفیٰ نہیں آئے ہیں. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو جانتے ہو حال یہ تھا کہ جب اس عورت کو عدت میں رکھا جاتا, ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا, 1 سال تک اس کو کمرے میں قید رکھا جاتا, اور 1 سال پورا ہوتا اس عورت کو گدھے کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا جاتا, شہر شہر گھمایا جاتا تھا, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ وہ منحوس عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو کھا دیا ہے, یہ وہ ٹائگر ہے جس نے اپنے شوہر کو کھا دیا ہے. خدا کی قسم اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا اور جب اولاد اس کے باپ کی میراث کو تقسیم کرتی, وراثت تقسیم ہوتی, کسی کے حصے میں دکان آتی, کسی کے حصے میں مکان آتا, کسی کے حصے میں جائیداد آتی, کسی کے حصے میں ماں آتی. اب جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی, ماں کو باپ کی جائیداد سمجھ کے تقسیم کیا جا رہا تھا, میراث سمجھ کے تقسیم کیا جا رہا تھا. جب ماں کو تقسیم کیا جاتا اور ماں جس بیٹے کے حصے میں آتی, تاریخ میں کر دیکھو وہ بیٹا جاتا تو اپنی سگی ماں سے شادی رچا دیا کرتا, یہ جاتا تو کاس کے مہینے میں جا کر بھیج دیا کرتا تھا. مگر یہ جب تلک تھا کہ جب تلک میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ تشریف نہیں لائے، میرے مصطفیٰ کیا ہے دنیا میں بہار آ گئی، میرے مصطفیٰ کیا ہے دنیا میں رونق آ گئی۔ خدا کی قسم جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، میرے مصطفیٰ نے ان عورتوں کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ شان دیا۔ آج عورتوں کو میلوں میں بیچا نہیں جا رہا ہے، بلکہ آج ان عورتوں کے قدموں میں جنت تلاش کی جا رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک زمانہ ایسا تھا عورتوں کو میلوں میں بیچا جا رہا تھا، بیٹے اپنے سگے بیٹے میلوں میں بیچ رہے تھے، اور آج وہی سگے بیٹے اپنی ماؤں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہیں۔ پیارے یہ بتائیں یہ شان دی کس نے ہے، یہ مقام کس نے دیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ نے دیا، زحمت سمجھتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ موقع پہ فرمایا میرے غلاموں یہ بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک موقع پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں جب تم گھر میں جایا کرو اور کچھ لے کر جایا کرو تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دے دیا کرو، اس لیے کہ ان کے دل نازک ہوتے ہیں کہ ان کے دل نہ ٹوٹ جائیں۔ یہ مقام کس نے دیا مسلمانوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ تشریف فرما ہے، میرے آقا کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلاموں جن بیٹیوں کو تم زحمت سمجھتے ہو یہ زحمت نہیں اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا سنو جب تک یہ بچی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جب یہی بچی جوان ہو جاتی ہے اور جوان ہو کر جب شادی ہو کر رخصتی ہو کر اپنے شوہر کے یہاں جاتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور شادی کے بعد جب یہی لڑکی بیٹی ماں بنتی ہے تو پھر اپنی اولاد کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، پتی پتی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، پتی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ دیکھیے قدرت کی یہ بھی کیا عجب سوغات ہے، دیکھیے قدرت کی یہ بھی کیا عجب سوغات ہے، لڑکیوں سے دو گھروں میں نور کی برسات ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ دیکھیے قدرت کی یہ بھی کیا عجب سوغات ہے، لڑکیوں سے دو گھروں میں نور کی برسات ہے۔ بتاؤں وہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، میں ان بیٹیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اے بیٹیوں تم بھی کان کھول کر سن لو، یہ تمہاری عزت کے لیے ماں باپ اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، اپنی زندگی لگا دیتے ہیں۔ جس باپ نے تجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، تجھے بولنا نہیں آتا تھا بولنا سکھایا ہے، تجھے چلنا نہیں آتا تھا چلنے سکھایا ہے، جب تم جوانی کی طرف قدم رکھتی ہے تو تم ماں باپ کی عزت کو عزت نہیں سمجھتی ہے، تو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے۔ ارے پوری زندگی ماں باپ نے تیرے لیے صرف کی ہے، آج تو جوان ہو گئی اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے، تجھے باپ کی عزت کی فکر نہیں ہے، تجھے ماں کی عزت کی فکر نہیں، ارے تیری عزت ماں باپ کی عزت میں پوشیدہ ہے، تجھے چاہیے اس بات کا احساس کر جس ماں باپ نے تیرے لیے پوری زندگی کو صرف کیا ہے، وہ ماں باپ تیری زندگی کے تجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے فیصلے پر مطمئن رہو، ماں باپ کے فیصلے پر عمل رہو، ماں باپ کے فرمانبردار بنو، خود فیصلہ نہ کرو، اپنے گھروں سے اپنے قدموں کو باہر نہ نکالو۔ سوچو جس ماں باپ نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، تمہارے بچپن سے لے کر جس کھلونے کی فرمائش آئی ہے وہ کھلونا تمہیں لا کر دیا ہے، جس چیز کی مانگ کی ہے وہ لا کر دیا ہے۔ آج جب تم جوان ہو جاتی ہو اپنی عاشقوں کے ساتھ فرار ہونا چاہتی ہو، سوچو وہ باپ کے سماج میں منہ دکھانے کے لیے لائق بچے گا؟ بتاؤ کیا وہ معاشرے میں باپ منہ دکھانے کے لیے بچے گا؟ بتاؤ جس نے پوری زندگی تجھے اپنے گھر کی زینت بنایا تھا، عزت بنایا تھا، تو ذرا سی دیر میں اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر چلی گئی۔ نانا کنیز فاطمہ بنو، کنیز فاطمہ بنو۔ سنو حضرت علامہ عبدالحق مفتی سے دہلوی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت لڑکی کنیز فاطمہ بن جائے اس کے اندر حضرت فاطمہ تو زہرا کا کردار آ جائے، حضرت عائشہ کا کردار آ جائے، فرماتے خدا کی قسم رخصتی ہو کر سسرال میں جائے اور قدم رکھنے سے پہلے اس کے پاؤں کا تھوول اگر گھر کے چار کونوں میں ڈال دیا جائے، فرماتے خدا کی قسم اس گھر سے نحوستیں دور ہو جائے گی، بے برکتی دور ہو جائے گی، اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر میں نازل ہو جائے گی۔
مگر شرط یہ ہے کہ وہ لڑکی کنیز فاطمہ ہو، بے شک حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہو، آج کل کی بے حیا اور بے شرم نہ ہو، بغیرت نہ ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اور پیارے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو تقریر ختم کر رہا ہوں۔ نوجوانوں، تمہارے لیے بھی پیغام ہے، اور جو ماں بہنیں ہماری سن رہی ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ جب تم جایا کرو شادی کے لیے تو تم جب جایا کرو تو باوضو جایا کرو۔ بے شک کیا کہہ رہے ہیں؟ باوضو اور جس لڑکی سے تم نکاح کرنے جا رہے ہو کسی کے ذریعے پیغام بھیج دو کہ میرے گھر آنا تو باوضو ہو کے آنا۔ بے شک کیا؟ باوضو کا آنا۔ مگر وہ لڑکی کیا باوضو رہے گی کہ جو 5,000 روپے خرچ کر کے بیوٹی پارلر میں لگوا کے آئی ہے؟ اور وہ لڑکا کیا باوضو رہے گا کہ جو پوری رات کھسوایا ہے نائی کی دکان پر، تماچے کھائے ہیں، وہ تو سرخی سے لیے ہوا ہے نا۔ یہ پیغام بھیجا کرو، خود بھی باوضو رہو، اور اس لڑکی سے بھی کہہ دو میرے گھر میں آنا تو باوضو قدم رکھنا۔ خدا کی قسم اگر اس انداز سے لے کر آؤ گے تو میرا یقین اور ایمان کہتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نازل بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی برکتیں تمہارے گھروں میں نازل ہوگی، اس انداز سے لایا کرو۔ بہرحال کنیز فاطمہ بنو، کنیز فاطمہ، میری ماں بہنوں بے حیا نہ بنو، بے شرم نہ بنو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کی زندگی پڑھو، سیرت فاطمہ کی پڑھو، حضرت فاطمہ تو زہرا کی زندگی پڑھو، ان کی سیرت کی کتابیں پڑھو۔ یہ اپنے ہاتھوں سے موبائل چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں سے رومانٹک مناظر چھوڑ دو، ہے نا، یہ چھوڑ دو۔ اگر تمہیں اپنے ہاتھوں میں لینا ہے تو اللہ کا مقدس کلام لو یا اپنے ہاتھوں میں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں لو۔ بے شک سبحان بات اور مجھے یاد آ گئی، ہماری قوم کا بڑا عجیب حال ہے نا، اگر جہیز میں قرآن نہ جائے گا قرآن تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، عورتیں باتیں بنانے لگتی ہیں، قرآن نہیں دے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس بیٹی کو آپ قرآن دے رہے ہیں، قرآن دینے سے پہلے اس بیٹی کو یہ وصیت بھی کر دو کہ بیٹی یہ قرآن طاق میں زینت بنانے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، تجھے تلاوت کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اور بیٹی تو اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے، جاتے جاتے اس کو وصیت کر دینا، پیغام دینا اس کو، اے میری بیٹی میری نصیحت سن لے، میرا پیغام سن لے میری بیٹی، تم روزانہ 5 وقتہ نماز پڑھنا، صبح اٹھنا فجر کی نماز پڑھنا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، اپنا معمول بنانا یہ معمول، یہ اپنی بیٹی کو پیغام دیا کرو، پیغام۔ انشاءاللہ وہ جس گھر میں جائیں گی کبھی تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی، نہ ادھر سے نہ ادھر سے شکایت ملے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھی، مقام دیا کس نے، بس آخری حدیث سنو میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ تشریف فرما، غلام بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، مبارکباد کے لائق ہے بیٹیوں کو رخصت کرنے والے، آؤ دیکھو کیا شان ہے میرے مصطفیٰ نے دی۔ میرے آقا کے غلام بیٹھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو، جس ماں باپ کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ ماں باپ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، پرورش کرنے کے بعد شادی کر دے، وہ ماں باپ جنتی ہے۔ جب اتنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا، ایک مصطفیٰ کے غلام اٹھے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ سرکار جس کی 2 بیٹیاں ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ مسکرائے فرمایا میرے غلام جس کی 2 بیٹیاں ہو وہ ماں باپ اپنی دونوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، پرورش کرنے کے بعد شادی کر دے، وہ ماں باپ جنتی ہے۔ اب اتنے میں سے ایک صحابی رسول اور اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ کا سرکار جس کی 1 بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے غلاموں جس کی 1 بیٹی ہو وہ ماں باپ اپنی بیٹی کی اچھی طرح پرورش کرے، پرورش کرنے کے بعد شادی کر دے، وہ ماں باپ جنتی ہے۔ اب اتنا فرمایا ایک مصطفیٰ کے غلام مجمع میں سے اٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، تھرا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، بھر رہی آواز میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا سرکار اب تو جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس بیٹیاں ہوگی، سرکار جس کے پاس بیٹیاں نہیں وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کے رسول اب تو جنت اسے ہی ملے گی جس کے پاس بیٹیاں ہوگی۔ میرے مصطفیٰ تو دلوں کا حال جانتے تھے نا، جب اس غلام نے اس انداز سے کہا میرے مصطفیٰ سمجھ گئے یہ بیٹی کی دولت سے محروم ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہے۔ میرے آقا مسکرائے فرمایا میرے غلام مایوس نہ ہو، جس ماں باپ کے لیے اپنے پاس کوئی بیٹی نہ ہو وہ ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، تمنا رکھے ایک کاش اگر اللہ مجھے بیٹی دیتا میں اپنی بیٹی کی اچھی طرح پرورش کرتا اور پرورش کرنے کے بعد شادی کر لیتا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے میرے غلاموں جو ماں باپ یہ
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ شان کس نے دی، یہ عظمت کس نے دی؟ بات چلی تھی پیاری چیز جب جدا ہو تو خوشی ہوتی ہے، غم نہیں، پیاری چیز جب خود سے جدا ہو جائے، ہمارا انداز کیا ہے اس کے جدا ہونے پر؟ جی دکھ ہوگا، غم ہوتا ہے۔ بیٹی جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور جو دے رہے ہوتے ہیں اے بولا ہماری دنیا کی محبتوں کا انداز طریقہ تو یہ ہے کہ جب پیاری چیز محبوب مل جائے تو خوشی مناتے ہیں، اور جدا ہو جائے تو غم ہوتا ہے۔ مولا یہ تو ہماری محبت کے قانون کے خلاف ہے، تو محبوب کو آسمانوں پر بلا رہے تب بھی خوشی منا رہا ہے، اور جب اپنے بندوں کو دے رہا ہے تب بھی خوشی منا رہا ہے۔ مولا ذرا یہ فلسفہ تو سمجھا دے، مولا یہ چیز تو سمجھا دے۔ میں نے عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہماری محبتوں کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ محبوب مل جائے تو خوشی ہوتی ہے، محبوب کے جدا ہونے پر خوشی نہیں ہوتی۔ مولا تیرا انداز یہ ہے، پا رہا ہے، بلا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، بھیج رہا ہے تب بھی خوشی منا رہا ہے۔ مولا ذرا یہ تو سمجھا، عالم تصور میں جب عرض کیا تو مولا کی طرف سے جواب ملا، اے میرے بندے سن سن، تیرا دینا اور ہو، میرا دینا اور ہو، تو بندہ ہے میں رب ہوں، تیرے دینے اور میرے دینے میں فرق ہے۔ ہم نے عرض کیا مولا کیا فرق ہے؟ رب کی طرف سے جواب ملا، اے میرے بندے جب تم پیاری کوئی چیز دے دیتے ہو وہ تم اس سے جدا ہو جاتے ہو، وہ پیاری چیز اسے ملتی ہے جسے دیتے ہو، تم محبوب چیز جب دے دیتے ہو اس سے جدا ہو جاتے ہو۔ مگر سنو سنو، میرا دینا اور ہے، تمہارا دینا اور، تم دے کر جدا ہو جاتے ہو، مگر میرے بندو میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ضرور ہے، مگر دے کر بھی ایک لمحے کے لیے بھی محبوب سے جدا نہیں ہوا۔ بے شک سبحان اللہ محبوب دیا ہے مگر محبوب دے کر بھی ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوا۔ تو جب سنگت نہیں بدلی، میت نہیں بدلی تو خوشی کیوں نہ منائے؟ فرمایا صرف منظر بدل گیا، قانون بدل گیا۔ ہم نے عرض کیا مولا کیا منظر بدلا، کیا قانون بدلا؟ فرمایا میرے بندو یہ قانون یہ بدلا، منظر یہ بدلا کہ جب تلک محبوب تمہیں نہیں دیا تھا تو جہاں میں رہتا تھا وہاں محبوب رہتا تھا، لامکہ میں رہتا تھا، حجاب نور میں رہتا تھا۔ جب تلک محبوب تمہیں نہیں دیا تھا جہاں میں رہتا تھا وہاں محبوب رہتا تھا، لیکن جب سے تمہیں دے دیا اب قانون بدل گیا، اب جہاں محبوب رہتا ہے وہی خدا ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ اب منظر بدل گیا، اب جہاں محبوب رہتا ہے وہی خدا ملتا ہے۔ اسی کا تو اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا، خدا کا یہی ہے۔ بول دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرماتے ہیں در مصطفیٰ ہی در خدا ہے، جو در مصطفیٰ تلک نہیں پہنچے گا وہ در خدا تلک نہیں پہنچ سکتا۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اگر تمہیں در خدا تلک پہنچنا ہے تو پہلے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، ہے نا، در مصطفیٰ تلک آ جاؤ، اور جب در مصطفیٰ تلک آ جاؤ گے تو پھر مصطفیٰ تمہیں در خدا تلک پہنچا دیں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا ہوں آپ فرما دیجئے جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ملے تو اس کے ملنے پر خوشی منایا کرو۔ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ، خوشخبری سنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشخبری سناؤ۔ یار صاحب، خوشخبری یہ ہے کہ تقریر ختم ہو گئی، بس شعر سن لو، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور لگنا چاہیے کہ یہ زندہ دل مسلمان بیٹھے ایسا لگے کہ جیسے ابھی میری تقریر ختم نہیں بلکہ شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی نہیں شام سویرا نہیں۔ بے شک اگر ان کا جلوہ نہیں ہوتا تو حافظ فرقان دولہ بنے نہیں بیٹھے۔ بے شک، ہاں یہ بھی کرم ہے مدینے والے کا، بے شک، بے شک، بے شک یہ صدقہ ہے بے شک، جو یہ عبادت ملی ہے ہمیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ہاں اور یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، مہینہ بھی بڑا اچھا، اب دیکھو ذکر کی محفل بھی مل گئی، بے شک، اور جب ابتدا اچھی ہو تو انتہا تو اچھی ہوگی بے انشاءاللہ۔ شک، انشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے آمین، اور دنیا کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بدر
بد نظروں کی بد نگاہوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی کو بہتر فرمائے. آمین. اس چمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے, ہے نا. اور جو کل پردھان جی کی بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے ساتھ عزت کے ساتھ کل کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ پائی تکمیل طلب پہنچائے. عزت کے ساتھ بیٹی کو اس گھر کی زینت بنائے, اور اللہ اس بیٹی کو بھی اپنے گھر میں سکون عطا فرمائے, تمام خوشیاں عطا فرمائے. بس محبت سے بولو سبحان سبحان اللہ. اللہ. ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا, ہوتی نہیں شام سویرا, نہیں ہوتا, ہوتی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا, سویرا نہیں ہوتا. وہ نور مجسم جو نہ ہوتا تو جہاں میں, وہ نور مجسم جو نہ ہوتا تو جہاں میں, سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا. بے شک وہ نور مجسم جو نہ ہوتا تو جہاں میں, سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک مرتبہ سب مل کر کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.